بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے 40 حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے مصیبت زدہ لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور آپ کا کیا نمونہ ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ انسان جن مصائب سے اور آلام اور تکلیفوں سے دوچار ہوتا ہے ان میں عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی موت بھی شامل ہے۔ بعض مرتبہ کسی عزیز اور قریب کی موت انسان کو مضمحل، کمزور اور مایوس کر دیتی ہے، اس کے حوصلوں کو پست کر دیتی ہے، اس کی امیدوں کو توڑ دیتی ہے اور سجے سجائے خواب بعض مرتبہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ مرنے والا گھر کا بڑا سرپرست ہو یا فیملی کا بڑا اہم ممبر ہو تو غم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ غم اور بیچارگی کے اس عالم میں نبی رحمت نے، دین رحمت نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا ہے بلکہ عزیز اقارب، دوست احباب اور رشتہ داروں کو تعزیت کا حکم دیا ہے۔ غم کے اس عالم میں جو ماتم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے اور میت کے پسماندگان متعلقین کے لیے محبت کے دو بول بولنے کو اجر و ثواب بتایا ہے، اجر کا رتبہ اس کو عطا فرمایا ہے۔ غم کے اس عالم میں بعض مرتبہ انسان کا ایک چھوٹا سا اقدام، ایک چھوٹا سا بول میت کے پسماندگان، میت کے گھر والوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں سے، مدینہ کے باشندوں میں سے کسی کی موت کی خبر پہنچتی تو اب اس کے گھر میں تشریف لے جاتے، اس کی تجہیز میں، تکفین میں، کفن دفن میں شریک ہوتے، اہل میت کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین کرتے اور اس کا اجر و ثواب بتاتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امر اللہ، جس مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہو اور پھر وہ کہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ، اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر اور ثواب عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کی بھرپائی ضرور فرماتے ہیں، اس کا بدل عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں خیر و بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ خاص طور پر موت کی مصیبت کے موقع پر عورتیں رونا دھونا زیادہ کرتی ہے، آہو اویلا کرتی ہے، تو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، مرد ہم پر غالب آ گئے، مردوں کو آپ سے سیکھنے کے بہت مواقع ملتے ہیں، ہم عورتیں پیچھے رہ گئی، آپ ہمارے لیے کوئی خاص دن متعین فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا۔ پھر اس خاص دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وعظ کے لیے، ان کی تذکیر کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں خاص طور پر یہ بات کہی، ما منکم امرأۃ تقدم ثلاثۃ من ولدہا، تم میں سے جو کوئی عورت 3 اولاد کو آگے پہ بھیج دے، یعنی اس کی 3 اولاد کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حجابا من النار، وہ اولاد آگ سے آڑ بن جائے گی، جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا یا رسول اللہ اب اثنین، اگر 2 اولاد آگے بھیج دیے تو کہا 2 اولاد بھی اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، یہ بیمار ہے، مجھے اس پر موت کا خدشہ ہے، کھٹکا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے میرے 2 بچے موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا لقد احتضرت بحذار شدید من النار، تم نے تو جہنم سے ایک مضبوط آڑ کھڑی کر دی ہے جہنم کے بیچ میں، یعنی یہ اولاد تمہارے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی۔ موت کا صدمہ یہ بہت شدید ہوتا ہے اور اس موقع پر انسان کو رونا بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے دھونے سے منع کرتے تھے، خاص طور پر آہو آویلا مچانے سے، زیادہ آواز سے رونے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے صدمے سے بھی واقف تھے، انسانی فطرت کی کمزوری سے بھی واقف تھے، اور فطری طور پر ایسے موقع پر غیر ارادی طور پر
اچانک رونا آ جاتا ہے، کچھ آواز نکل جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر زجر، توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمایا کرتے تھے، حکیمانہ انداز سے سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے والد کی شہادت ہوئی، جنازہ لایا گیا، رکھا ہوا تھا، میں ان کے سرہانے بیٹھ گیا، میں بار بار میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا اور روتا تھا، کچھ آواز نکل جاتی تھی۔ میری پھوپھی فاطمہ بھی وہاں آئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبکین او لا تبکین ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، تو رو یا نہ رو، یہ تو ایسا سعادت مند فرد ہے، میت ہے کہ فرشتے برابر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ موت کا صدمہ یہ بڑا صبر آزمہ ہوتا ہے، بڑا حوصلہ شکن ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میت کے گھر والوں کی طرف سے کچھ منکرات پیش آ جاتے ہیں، خلاف شریعت امور اور باتیں پیش آ جاتی ہے، اس موقع پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، زجر و توبیخ کرنا یہ حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر مشفقانہ برتاؤ کے ساتھ حکیمانہ انداز سے تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربان جائیں داعی اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تمہارا رونا بالکل غلط ہے، مت رو، بلکہ کس حکیمانہ انداز سے سمجھایا ہے کہ تمہارے رونے کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے، میت کو تمہارے رونے سے کوئی نفع نہیں ہوگا، یہ میت تو وہ نیک بخت و سعادت مند ہے کہ فرشتے اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے حکیمانہ انداز سے، شفقت بھرے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ اور بھی مصیبتوں کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے اصحاب کو تسلی دی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کو بیان کیا جائے گا۔